السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہباز اور راز ٹی وی کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری دنیا کا تقریباً 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور اگر پانی کو دنیا کی قیمتی ترین چیزوں میں سے ایک کہا جائے تو یقیناً غلط نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ملک اس پانی کو بڑی بڑی جگہوں پر سٹور کرتے ہیں اور پھر اس کی مدد سے بجلی بنائی جاتی ہے، جبکہ اس پانی کو جس جگہ سٹور کیا جاتا ہے اسے ڈیم کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند ایسے ڈیمز کا ذکر کریں گے جنہیں دنیا کے سب سے خوفناک ڈیمز کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اتنے بڑے بڑے ڈیمز کیسے بنائے جاتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کے سب سے بڑے اور خطرناک ڈیموں میں فورٹ بیک نامی ڈیم سر فہرست ہے، جو دریائے مسوری پر واقع ہے۔ اسے ریاست ہائے متحدہ میں سب سے بڑا ہائیڈرولک ڈیم بھی کہا جاتا ہے، جسے 1933 میں $100 ملین کی لاگت سے تیار کیا گیا تھا۔ ڈیم کا کل حجم 62,12,500 مکعب ہے، جبکہ اس کی کل اونچائی اور لمبائی 76.7 میٹر اور چوڑائی تقریباً 6,409 میٹر ہے۔ فورٹ بیک جھیل امریکہ کی 5ویں بڑی جھیل بھی ہے، یہاں تک کہ جھیل کی ساحلی پٹی کیلیفورنیا کے ساحل سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ڈیم صدر روزویلٹ کی نئی ڈیل کا حصہ تھا، جس نے 1936 میں ڈیم کی تعمیر میں 10,500 مزدوروں کو ملازمت بھی دی تھی۔ اگر اس ڈیم کی خطرناکی کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اگر اس ڈیم کا تھوڑا سا حصہ بھی ٹوٹ گیا تو اس سے سینکڑوں یا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ لقمۂ اجل بن جائیں گے۔ اس کے بعد اتا ترک نامی ڈیم کی بات کریں تو دنیا کا تیسرا بڑا ڈیم کہا جاتا ہے، جو ترکی میں واقع ہے۔ یہ ڈیم 1938 میں تعمیر کیا گیا تھا، جس کی تعمیراتی لاگت $1.25 بلین تھی، اور یہ 22 ڈیموں اور 19 ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشنوں میں سب سے بڑا ہے، جو دریائے فرات پر ہے۔ اس کے علاوہ یہ ترکی اور شام کو بجلی فراہم کر رہا ہے اور سیلاب کنٹرول اور آبپاشی میں بھی مدد کرتا ہے، جبکہ اس ڈیم کا نام ترک جمہوریہ کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نام پر دیا گیا ہے۔ اتا ترک جھیل ڈیم سے نکلتی ہے، جو بہت سے لوگوں کے لیے خوراک اور پانی کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید کھیلوں کا ذریعہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس ڈیم کا صرف ایک گیٹ کھولا جاتا ہے تو پانی اتنی رفتار سے نکلتا ہے جیسے یہ پانی نہیں بلکہ بجلی ہو۔ اس لیے ماہرین کا یہ اندازہ ہے کہ اتنے پریشر والے پانی کے سامنے آنے والی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور شہروں کے شہر تباہ ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ تربیلا ڈیم پانی ذخیرہ کرنے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، جو پاکستان کے صوبے KPK میں واقع ہے۔ یہ 1976 میں بنیادی طور پر دریائے سندھ کے سیلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ اس کی کل گنجائش کروڑوں مکعب گز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی لمبائی، چوڑائی اور حجم کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ڈیم ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بجلی کی پیداوار کے علاوہ لاکھوں ایکڑ زرعی زمین کو بھی سیراب کر رہا ہے۔ اس ڈیم کی خطرناکی کے بارے میں بھی وہی نظریہ پایا جاتا ہے جو پہلے والے ڈیمز کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن پاکستان چونکہ کم ترقی یافتہ ہے، اس لیے یہاں تباہی باقیوں کی نسبت زیادہ ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح چین کا تھی گورجس ڈیم پیداواری صلاحیت کی بنیاد پر دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ہے، جو 1.3 میل چوڑا ہے اور اس کی اونچائی 600 فٹ سے زیادہ ہے۔ یہ ڈیم دریائے نکسی پر سیلاب کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور 10,000 ٹن سمندری مال بردار بحری جہازوں کو سال کے 6 ماہ میں چین کے اندرونی حصے میں جانے کی اجازت دیتا ہے۔ اس ڈیم کی 32 اہم ٹربائنیں 18 نیوکلیئر پاور سٹیشنز جتنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اسے 7 شدت کے زلزلے کو برداشت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جبکہ ڈیم کی تعمیر پر $59 بلین اور 15 سال کی لاگت آئی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار عظیم کے بعد چین کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ اس ڈیم کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر اس میں سے ایک اینٹ جتنا سوراخ چھوڑ دیا جائے تو یہ ایسی تباہی لائے گا جو کسی کے روکنے پر نہیں رکے گی۔ یہ وہی ڈیم ہے جو اپنی تعمیر کے دوران 88 افراد کی جانیں نگل گیا تھا، اس لیے اس ڈیم کی تعمیر 6 ماہ تک رکی بھی رہی۔
ناظرین، آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ہوگا کہ آخر یہ ڈیم اور دیگر ایسی تعمیرات جو پانی کے اندر بنتی ہیں وہ بنائی کیسے جاتی ہیں؟ تعمیرات میں ایک بڑی تعمیر پانی کے اندر پل بنانا بھی ہے، لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ پل کیسے بنتے ہیں، جس سے یقیناً آپ کو ڈیم کی تعمیر سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بنیاد کے بغیر کوئی بھی سٹرکچر نہیں بن سکتا، بالکل ویسے ہی بنیاد کے بغیر پل کو تعمیر کرنا بھی ممکن نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سمندروں اور دریاؤں پر بنے پل کی بنیاد تو پانی کے اندر ہوتی ہے، لیکن پانی کے اندر یہ بنیاد کیسے بنائی جاتی ہے؟ کیسے لہروں کے نیچے اربوں لیٹر پانی میں یہ کام انجام دیا جاتا ہے، اور سمندر کے اندر بنی بنیادیں کیسے اتنی مضبوط ہوتی ہیں جو پانی اور لہروں کے پریشر میں بھی ایک دم مضبوطی سے قائم رہتی ہیں؟ ناظرین، پانی میں کنسٹرکشن کرنے کے لیے انجینئرز کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے پانی کی گہرائی دیکھنا، اور ساتھ ساتھ پانی کے نیچے جو زمین ہے اس کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کرنا، یعنی کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے، پانی کے نیچے زمین پتھریلی ہے یا ریتلی ہے۔ یہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے پروفیشنل غوطہ خوری کرنے والے سمندر کے نیچے جاتے ہیں، اور کئی ہفتوں تک معلومات اکٹھی کرنے کا کام چلتا رہتا ہے۔ اگر پانی کم ہوگا تو بنیاد کی کنسٹرکشن بھی آسان ہوگی، لیکن اگر پانی گہرا ہوا تو ورکرز کی جان کو بھی خطرہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ تعمیراتی لاگت اور محنت دونوں کئی گنا بڑھ جائیں گی۔ معلومات اکٹھی کرنے کے بعد جو مرحلہ ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اسٹرکچر کو بنانے کے لیے پانی کو اس کی جگہ سے کیسے ہٹایا جائے۔ پانی کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، جس جگہ بنیاد بنائی جاتی ہے اس جگہ سے پانی ہٹانا پڑتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا گہرا پانی آخر کیسے ہٹایا جاتا ہے؟ انجینئرز نے اس کے بھی 3 طریقے نکال رکھے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور سب سے پرانا طریقہ کوفل ڈیم کہلاتا ہے۔ یعنی جس جگہ تعمیر کرنی ہوتی ہے اس جگہ پر چاروں طرف اتنی مٹی ڈال دی جاتی ہے کہ وہ پانی کے لیول سے بھی اوپر ہو جائے، اور جب چاروں اطراف بلاک ہو جائیں تو اندر سے پانی کو نکال کر اس کو خشک کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاروں اطراف پر ڈالی گئی مٹی نرم ہو جاتی ہے، اور پانی کا پریشر ڈیم کو توڑ کر بنیاد رکھنے والے اطراف میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ورکرز کی جان کو بھی خطرہ رہتا ہے۔ لیکن اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے پچھلے کچھ عرصے سے کوفل ڈیم مٹی سے نہیں بلکہ لوہے کی شیٹ سے بنایا جاتا ہے، یعنی لوہے کی شیٹس ایک ایک کر کے مشین کی مدد سے پانی کے اندر ڈالی جاتی ہیں، جن سے ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے، اور پھر بنیاد کا کام ختم ہونے پر کوفل ڈیم کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ جبکہ بنیاد کو بنانے کا دوسرا طریقہ کیسونس کہلایا جاتا ہے، جس میں بنیاد پہلے زمین پر بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو کسی بحری جہاز کی مدد سے اس جگہ پہنچایا جاتا ہے جہاں اس کو انسٹال ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اس بنیاد کو پانی کے اندر کیسے ڈالا جائے، کیونکہ یہ بنیاد ایک باکس جیسی ہوتی ہے جو نیچے سے پینٹ اور اوپر سے کھلی ہوتی ہے۔ یہ بنیاد پانی کے اوپر تیر نہ سکے، اس کے لیے انجینئرز کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ اگر پانی زیادہ گہرا ہو تو بحری جہاز کی مدد سے بڑے بڑے پتھر ڈال کر پانی کے نیچے زمین کی بنائی کی جاتی ہے، اور پھر کیسونس کو پتھروں کے پہاڑ پر کرینز کی مدد سے رکھ دیا جاتا ہے، اور آخر میں اس کے اوپر بہت زیادہ کنکریٹ ڈال کر اس کو مزید وزنی اور مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر پانی اس سے بھی زیادہ گہرا ہو تو پھر اس کے لیے بنیاد بنانے کا تیسرا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ڈیپولس کہا جاتا ہے۔ اس سارے عمل کے بعد پانی کے بیچوں بیچ ایک مضبوط اور ٹھوس بنیاد تیار کی جاتی ہے، جس کے اوپر پل کی کنسٹرکشن کی جا سکتی ہو۔ لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ سارے طریقہ کار میں سالوں کی محنت اور کئی جانیں بھی چلی جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔